अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी प्राइवेट डिफेंस। व्हाट इज़ प्राइवेट डिफेंस? ठीक है, इसे सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। प्राइवेट डिफेंस को प्राइवेट डिफेंस होता है कि अपनी ज़ात के लिए खुद को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने लिए जब हम कोई डिफेंस लेते हैं या अपनी हिफाजत के लिए जब हम कोई कदम उठाते हैं, जो कोई बंदा हमें हर्ट कर रहा है, हम उसे उसके जवाब में या खुद को बचाने के लिए उसको आगे से रोकते हैं। रोकते रोकते अगर वो बंदा हर्ट हो जाता है या उससे कोई चोट लग जाती है या कोई भी उसका नुकसान हो जाता है ना, तो उसका आपके ऊपर नहीं आएगा। क्यों? कि वो आपने अपने डिफेंस में किया है। ये आप लोगों ने रूटीन में सुना होगा कि अपने डिफेंस में जब हम किसी को हर्ट कर देते हैं या कोई बंदा हमसे हर्ट हो जाता है तो उसकी सज़ा नहीं मिलती हमें। क्यों? ये प्राइवेट डिफेंस में आ जाता है। लेकिन श्योर हो कि ये प्राइवेट डिफेंस में ही आपने किया है। ठीक है, अब हम प्राइवेट डिफेंस की थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ हम ले सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस अपनी जान की हिफाजत के लिए कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस अपने माल की हिफाजत के लिए कर सकते हैं। प्राइवेट डिफेंस हम अगवा या अगवा की सूरत में कोई बंदा हमें अगवा करना चाह रहा है, हम उसको इस काम से रोकने के लिए अगर अपना डिफेंस ले रहे हैं ना, हम उसको हर्ट कर देते हैं या उसके ऊपर कोई भी वार कर देते हैं, तो वो हमारा प्राइवेट डिफेंस आ जाएगा या सेल्फ डिफेंस। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को। इसमें काफ़ी ज़्यादा सूरतें हैं। प्राइवेट डिफेंस हम किस किस सूरत में ले सकते हैं, कब कब ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी वाला इसमें दो मेन काइंड्स हैं, या अपनी जान बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। प्राइवेट डिफेंस में एक और भी सूरत है, वो ये है कि हम किसी दूसरे की जान और माल बचाने के लिए भी डिफेंस ले सकते हैं। अपनी के लिए तो हम ले सकते हैं, लेकिन आपके सामने अगर किसी की जान को ख़तरा है या आपके सामने कोई किसी की जान ले रहा है, तो आप उस पर्सन की जान बचाने के लिए भी डिफेंस ले सकते हैं। खुद से उस बंदे की जान की हिफाजत के लिए आप वो वार करने वाले के ऊपर जवाब में वार कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, किसी तरह का भी डिफेंस ले सकते हैं। ये सब प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा। इसको ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया थोड़ा सा। इसको जब हम पढ़ेंगे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि प्राइवेट डिफेंस क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट डिफेंस। In criminal law, a settled principle is that no innocent should be punished, even if thousand criminals escape. यहाँ पे कह रहे हैं कि फौजदारी कानून में ये बात तय है, तस्लीम शुदा है कि हम किसी भी मासूम को, किसी भी बेगुनाह को सज़ा नहीं दे सकते, बेशक हज़ारों जो मुजरिम हैं वो फ़रार हो जाएं। कि हज़ारों मुजरिम फ़रार होते हैं तो हो जाए, उनकी जगह पे हम किसी जो बेकसूर है या बेगुनाह है उसको हम सज़ा नहीं दे सकते। सज़ा उसी को देंगे जो कसूरवार होगा। ये फ़ौजदारी कानून का एक असूल है, तयशुदा असूल है। Here explanation is that it is not just to punish someone who has been controlled by a criminal as a puppet to do an इलीगल एक्ट। उन्होंने कहा कि यहाँ पे वजाहत ये की जा रही है कि ये जायज़ नहीं है कि किसी को सज़ा दी जाए, कि ये जायज़ बात नहीं है कि किसी को भी सज़ा दी जाए। सज़ा सिर्फ गुनाहगार को होती है, जिसे एक गैर कानूनी फ़ेल करने के लिए जो कोई भी देखिए, कोई बंदा है, कोई मुजरिम है, थर्ड पर्सन को यूज़ कर रहा है एक कठपुतली की तरह, वो तो बेगुनाह बेचारा, उसको अपने कब्ज़े में किया हुआ है, उससे जुर्म करवा रहा है, तो इसमें वो जो जुर्म करवा रहा है ना, वो कसूरवार है उसमें। ठीक है ना। Likewise, there are certain circumstances in which a person is exempted from major punishment or is entitled to just minor punishment. उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे वाज़िह है, ठीक है, इस तरह से कुछ ऐसे मखसूस हालात है जिनमें एक शख्स बड़ी सज़ा से मुस्तस्ना हो सकता है और उसे सज़ा दी भी जा सकती है। कि ये जो सेल्फ़ डिफेंस है ना, उन्होंने कहा है कि ये एक तरह का मुस्तस्ना भी है। कैसे? देखो ना, कानून में तो किसी को हर्ट करें तो उसकी सज़ा है,
لیکن جب اپنے ڈیفینس میں کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں تو آپ مستثنا ہو گئے نا سزا سے کہ آپ نے ڈیفینس میں کیا ہے. Such circumstances have been termed as general exceptions in Pakistan Penal Code. Private defense is one of these general exceptions. انہوں نے کہا ہے کہ مجموعہ پاکستان تعزیرات میں بہت ساری ایکسیپشنز ہیں. ان سب ایکسیپشنز میں ایک یہ بھی ایکسیپشن ہے کہ خود کی حفاظت سیلف ڈیفینس پرائیویٹ ڈیفینس بھی ایک مستثنا ہے. ٹھیک ہے. ڈیفینیشن پرائیویٹ ڈیفینس کی ڈیفینیشن کیا ہے جس میں نے آپ کو پہلے انٹروڈیوس کروا دیا. تھوڑا سا آپ لوگوں کا مائنڈ بنا ہوگا کہ یہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. According to Pakistan Penal Code, every person possesses an authority to use necessary force against an assailant or wrongdoer, not only for the purpose of protecting his or her own body and property, but also for the purpose of protecting another's body. وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ پرائیویٹ ڈیفینس میں جسٹ آپ صرف اپنی حفاظت کے لیے نہیں کر سکتے. پرائیویٹ ڈیفینس میں کسی دوسرے کی حفاظت کے لیے بھی کر سکتے ہیں. آپ کسی دوسرے بندے کو بچانے کے لیے بھی پرائیویٹ ڈیفینس لے سکتے ہیں. کسی دوسرے کی پراپرٹی کو بچانے کے لیے, جہاں کسی کا موبائل یا پرس سنیچ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اوپر سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ اکیلا ہے, آپ دو لوگ ہیں, تو آپ لہٰذا اس بندے جو چوری کر رہا ہے, جو چھین رہا ہے, ڈکیتی کر رہا ہے, ایک بندہ کھڑا ہے بیچارہ معصوم, وہ اس کی ڈکیتی ہو رہی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً سے سیلف ڈیفینس یا پرائیویٹ ڈیفینس لیں گے. اس بندے کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں. آپ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے, کسی کے مال بچانے کے لیے ڈیفینس لیتے ہیں تو بھی آپ سزا سے استثنا ہیں, ایگزمپٹڈ ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ کو سزا نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ نے ڈیفینس میں کیا ہے. Circumstances where an assailant can be subjected to use of force which can even cause his death. یہاں انہوں نے کچھ ایسے حالات بتائے ہیں جن میں حملہ آور طاقت کے ساتھ تابع ہو سکتا ہے, جو طاقت کا استعمال حتیٰ کہ اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو حملہ آور ہے اگر وہ حملہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, طاقتور ہے حملہ آور, اور جو ڈیفینس کر رہا ہے اس کے ڈیفینس کی وجہ سے اس بندے کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی نیت نہیں ہے اس کی موت آ جائے. ٹھیک ہے نا, جسٹ آپ ڈیفینس کے لیے کر رہے ہیں. اگر ڈیفینس کرتے کرتے اس بندے کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو پھر آپ پہ کوئی عذر نہیں ہے. لیکن یہ بار بار بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی, یہ کنفرم ہو سیلف ڈیفینس پراپرٹی کا یا جان کا. ٹھیک ہے. رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی, رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف پراپرٹی, یہ دو ہی ریزنز ہیں. پرائیویٹ ڈیفینس باڈی کے لیے, پرائیویٹ ڈیفینس پراپرٹی کے لیے. دو صورتوں میں پرائیویٹ ڈیفینس لے سکتے ہیں, ادروائز نہیں. رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی, رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی کین ایکسٹینڈ ٹو causing death of an assailant in the following situations: apprehension of death, apprehension of grievous hurt, intention of committing of rape, intention of gratifying unnatural lust, intention of kidnapping or abducting, intention of wrongfully confining. Apprehension of death. What is apprehension of death? یہ ہے apprehension of death, موت کا اندیشہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ یہ بندہ آپ کو ہرٹ کر رہا ہے, آپ کی موت واقع ہو سکتا ہے, اگر آپ کو موت کا ڈر ہے تو آپ ڈیفینس لیں. اگر موت کا ڈر ہے تو ڈیفینس لیں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ڈیفینس لینے کی یہ گراؤنڈز ہیں, کن کن صورتوں میں آپ ڈیفینس لے سکتے ہیں. اگر ان گراؤنڈز میں سے کوئی ایک بھی گراؤنڈ ہے نا تو آپ ڈیفینس لے سکتے ہیں. Right of private defense of body can extend to causing death of an assailant when an assault of assailant reasonably causes apprehension that death will otherwise be consequence of such assault. انہوں نے کہا کہ جسم کی حفاظت خود اختیاری کا حق ایک حملہ آور کی موت کے سبب جب تک وسیع ہو سکتا ہے, کب تک؟ جب ایک حملہ آور معقول طور پر اندیشہ پیدا کر دے کہ وہ آپ کو واقعی مار رہا ہے, وہ آپ کی جان لے رہا ہے. یہاں تک کلیئر ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ اگر کلیئر نہیں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپریہینشن آف گریویس ہرٹ. گریویس ہرٹ ہوتا ہے کہ بہت سنگین قسم کا
بہت شدید قسم کا آپ کو ہرٹ کر دینا، ضرر لگا دینا، زخم لگا دینا، اس صورت میں آپ ڈیفینس لے سکتے ہیں۔ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی کین ایکسٹینڈ ٹو کازنگ ڈیتھ آف این اسائلنٹ وین این assault of assailant reasonably causes apprehension that grievous hurt will otherwise be consequence of such assault۔ انہیں کہا ہے کہ جو حملہ آور ہے، جو آپ کے اوپر حملہ آور بندہ، کوئی بھی پرسن آپ کے اوپر حملہ آور ہے اور اس کے حملے کی وجہ سے آپ کے اندر یہ اندیشہ ہے یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس بندے کے حملہ کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی بہت بری طرح سے چوٹ لگ سکتی ہے، آپ کو بری طرح سے شدید قسم کا زخم آ سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، بازو ٹوٹ سکتا ہے، کوئی آنکھ ناک کان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یہ ہے شدید قسم کے ضرر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس صورت میں آپ سیلف ڈیفینس لے سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، کہ اس حملہ آور کے حملہ کرنے کی وجہ سے اگر آپ کو یہ شور ہو گیا ہے، آپ کے اندر یہ خوف پیدا ہو چکا ہے کہ اس کی وجہ سے، اس کے حملہ کرنے کی وجہ سے فوراً سے یعنی کہ آپ کو یہ سوچ آ رہی ہے کہ میرا یہ نقصان ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ ڈیفینس لے سکتے ہیں۔ انٹینشن آف کمیٹنگ آف ریپ، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حملہ آور آپ کا ریپ کرنے والا ہے، آپ کے اس صورت میں آپ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی کین ایکسٹینڈ ٹو کازنگ ڈیتھ آف این اسائلنٹ وین این assault آف اسائلنٹ از ود انٹینشن آف ٹو کمٹ ریپ، کہ آپ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے، جسم کی حفاظت خود اختیاری کا حق ایک حملہ آور کی موت کے سبب تک وسیع ہو سکتا ہے جب حملہ آور کا حملہ آپ کو ثابت ہو جائے کہ یہ زنا بالجبر کی نیت کے ساتھ ہے اور آپ کو اس سے یہ خطرہ ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تب بھی آپ اپنا سیلف ڈیفینس لے سکتے ہیں۔ Intention of gratifying unnatural lust، right of private defense of body can extend to causing death of an assailant when an assault of assailant is with the intention to gratifying unnatural lust، کہ وہ اپنی وضع فطری کی تسکین کے لیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے غلط قسم کی حرکات کر رہا ہے یا کوئی غلط قسم کے یعنی کہ نیت سے ہے، کچھ بھی سمجھ لیں، آپ سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، اس نیت سے اگر کوئی بندہ حملہ پر ہو رہا ہے آپ کے اوپر تو آپ کو سیلف ڈیفینس لینے کا حق ہے اور آپ اپنا یہ حق استعمال کر سکتے ہیں۔ انٹینشن آف کڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ، کڈنیپنگ اور ابڈکٹنگ دونوں ہی اغوا ہوتے ہیں، دونوں میں صرف ڈفرینس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، صرف یہ ہے کڈنیپنگ بچے کو اغوا کرنا ہوتا ہے اور ابڈکشن ہوتا ہے بڑے کو اغوا کرنا۔ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس آف باڈی کین ایکسٹینڈ ٹو کازنگ ڈیتھ آف این اسائلنٹ وین این assault آف اسائلنٹ از ود انٹینشن آف کڈنیپنگ آف ابڈکٹنگ، کہ اگر کوئی حملہ آور آپ کو کڈنیپ کرنے سے یا کسی دوسرے کو کڈنیپ کرنے یا کسی کو اغوا کرنے، کسی بچے کو اغوا کر رہا ہے تو آپ سیلف ڈیفینس لے سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ اغوا کر رہا ہے، آپ بالغ ہیں، آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے، کہ یہ بندہ مجھے اغوا کرنے والا ہے، مجھے نقصان پہنچانے والا ہے، آپ اپنا ڈیفینس لے سکتے ہیں، اس کے اوپر وار کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی کسی بچے کو اغوا کر رہا ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ اس کی جان بچانے کے لیے بھی اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، حملہ آور پہ، اپنے اس بچے کے ڈیفینس کے لیے بھی۔ فوجداری قانون آپ لوگوں کو اس چیز کا استثناء دیتا ہے، ایگزمپشنز دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کی جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، کسی کا مال بچانے کے لیے یا اپنا مال بچانے کے لیے کسی حملہ آور کے اوپر حفاظت، خود مختاری کہتے ہیں اسے، حفاظت کے لیے، سیلف ڈیفینس کے لیے، پرائیویٹ ڈیفینس کے لیے اگر آپ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں جواب میں، تو یہ آپ کو استثناء ہے قانون کی طرف سے۔ سمجھ آئیے یہاں تک آپ کو؟ انٹینشن آف wrongfully confining، right of private defense of body can extend to causing death of an assailant when an assault of assailant is with intention of
wrongfully confining a person under such circumstances which reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release. کنفائننگ کا کیا پڑھا تھا ہم نے؟ پیچھے ہی پڑھا ہے ابھی ہم نے کنفائنمنٹ، رانگ فلی کنفائننگ، کسی کو غلط طریقے سے، غلط نیت سے حبس پہ جا رکھنے کی نیت، کسی کو اغوا کر کے اپنے پاس قید میں رکھ لینا یا ویسے پکڑ کے قید میں رکھ لینا اپنے استعمال کے لیے، کسی طرح کا وہ آپ سے کام لے رہا ہے، کچھ بھی کام لے رہا ہے، اگر اس نے بے جا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو اب بے جا کنفائن ہوتا ہے، کسی کو قید میں کر لینا، کنفائننگ پاس رکھنا، رانگ فلی کنفائننگ غلط طریقے سے، غلط نیت سے، غلط لحاظ سے کسی کو قید میں رکھ دینا، بند کر دینا، اس صورت میں آپ ڈیفینس لے سکتے ہیں۔ آگے